السلام علیکم دوستو، خانوزی میں ہمارے کسی عزیز گندم ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں، ابھی اس کا تقریباً 1.5-2 مہینے باقی ہے۔ تو اس کی مین وجہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ گندم کیوں اتنے بڑھ چکے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس کی مین وجہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے یہ ببلر سسٹم یعنی پائپ کے حساب کتاب سے ترتیب دیا گیا ہے، اس کو اگایا ہے۔ یہ آپ اس کے پائپ دیکھ سکتے ہو، یہ تقریباً 3-3.5 فٹ یہ اونچے ہیں، ماشاءاللہ زبردست۔ یہ تقریباً ایسا سمجھو کہ 1 ایکڑ یعنی 44,000 فیٹ جو زمین ہوتی ہے اسکوائر، یہ پیداوار تقریباً کرے گا کوئی 80 یا 100 تک بوری گندم، یعنی اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو ہمارا مشورہ ہے کہ کبھی بھی جب گندم اگانا ہو تو اس طرح پائپ کے سسٹم سے اور بہترین بیج ماشاءاللہ۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میرا جو قد ہے وہ بھی تقریباً 6 فٹ 2 انچ ہے۔ یہ بالکل میرے گلے تک یعنی میری گردن تک یہ پہنچ کے ہیں۔ یہ گندم آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بہترین، اس نے بہترین بیج اگایا ہے، اور خاص طور پر اس کا جو اتنا گروتھ ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ یہاں سارا سسٹم جو ہے وہ ببلر یعنی پائپ کے سسٹم پر اس نے اگایا ہے۔ انشاءاللہ یہ بہترین پیداوار بھی کرے گا، اور اس کے ایک بیج میں تقریباً ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ اونچے تو زیادہ ہے، یہ آپ اس کا ایک بیج دیکھ سکتے ہو، تقریباً اس نے کتنے خوشے کیے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تقریباً اس ایک گندم نے، ایک بیج نے تقریباً اس کے جو ہے 15 سے 20 تک خوشے اس کے معلوم ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث بڑے زمانے بعد یاد آئی، اس کو پھر بعد میں بتاتا ہوں۔ میرے بندے تیرا رزق میرے ذمے ہے، تیرا رزق میرے ذمے ہے۔ ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ یہ اپنا آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں قرار کس نے دیا؟ اس وقت کس کی ڈرپ لگی ہوئی تھی؟ اس وقت کون تھا؟ اور تو اکیلا تو نہیں پل رہا تھا، تیرے ساتھ لاکھوں بچے پل رہے تھے، کروڑوں بچے پل رہے تھے، اور جانوروں مادہ کے پیٹ میں بھی بچے پل رہے تھے۔ کون تھا وہاں تیرے نظام؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تیرے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے رزق کس نے پہنچایا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے جو تیرے رب کے سوا تجھے وہاں رزق پہنچاتا؟ پھر لما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا ماں کے پیٹ کا زمانہ ختم ہوا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر کر رہی ہے، اور میرے رب کی خبر ہے کہ فرشتہ پر پھیلاتا ہے اور تجھے ان پروں پر باہر لے کے آتا ہے، اور تیرا کیا حال ہوتا ہے؟ لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں کہ کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں کہ چل سکے۔ ارے میرے نافرمان بندے، جب تو ایسا تھا کہ
کہ نہ تو بتا سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے، نہ ہل سکے، نہ کروڑ بدل سکے، تو ادر تو لک عرقین رقیقین من صدی امک ینبعان لک لبنا خالصا، میں نے ماں کی گود میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے جو تجھے ٹھنڈا بہترین مزیدار دودھ پلاتے رہے. فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی یہ کر سکتا ہے؟ تو جب میں تجھے وہاں نہیں بھولا، یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں کوئی نہیں تھکا. افیعجینی ریف عیش اسوق الیک، تو میں 2 وقت کی روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ کیا میرے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ یا ابن آدم لم اطالق بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد، میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا، ابھی فجر کا حکم بھی نہیں دیا، ٹائم نہیں ہوا. میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا، تو کل کی روٹی کے لیے کیوں آج پریشان ہو رہا ہے؟ فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی، ارے پاگل میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا ہوں، تو فرما برداروں کو میں کیسے بھول